پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو دیتا ہے کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب، جبرائیل کا محبوب، اور تمام فرشتوں پہ لازم ہیں کہ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر اللہ اپنے اس ولی کی، اس پیارے کی محبت کو زمین پہ اتار دیتا ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سے اہل ایمان اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ آئیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6502، پیارے حبیب فرماتے ہیں حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ مالک فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، جو اللہ کے محبوب سے دشمنی کرے، اللہ کے پیارے سے دشمنی کرے، اللہ کے دوست سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے پھر میری اور اس کی جنگ ہوتی ہے۔ وہ حقیقت میں ولی سے دشمنی نہیں کر رہا، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو مالک خبر دیتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری اس سے لڑائی ہے۔ ولایت ملتی کیسے ہے، اللہ کا پیارا بنا کیسے جاتا ہے؟ مالک کا فرمان سنیے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ یعنی جو فرائض ہیں، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج، انسان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو فرائض ہیں، جب انسان فرائض کو پورا کرتا ہے تو اللہ مالک فرماتا ہے سب سے زیادہ میرا قرب میرا بندہ اگر حاصل کرتا ہے تو فرائض کے ذریعے، وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرائض کے ادا کرنے کے بعد پھر بندہ نوافل ادا کرتا ہے اور اس نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، نوافل سے مراد کیا ہے؟ فرائض کے علاوہ تمام چیزوں پر نوافل کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، نفل۔ اللہ نے جو چیز آپ پہ فرض کی ہے وہ تو فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نفلی چیزیں ہیں، اور یہ نوافل بڑی عظیم چیز ہے۔ اس کی توفیق بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کا انعام بھی اللہ بڑا عظیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دن اور رات میں 12 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھتا ہے، یہ وہ 12 رکعتیں وہ ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، غیر فریضہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعتیں، اور یہ 2 رکعتیں اتنی عظیم ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اتنی زیادہ حرص میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پہ نہیں دیکھی جتنی فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں پہ دیکھی۔ اور ایک روایت میں آپ نے خود فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی ہے مجھے تو فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ سفر کے اندر بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو نہیں چھوڑا، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، اس طرح یہ 12 رکعتیں ہیں جن کو انسان پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔